السلام علیکم ویورز، میں ہوں کسبر کلاس ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں الیکشنز کی۔ آج جون کی 4 ہے، سال ہے 2026 اور 3 دن کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال کے متعلق جو عوامی ڈیٹا ہے، جو ہمارے تک انفارمیشن آ رہی ہے، اس کے اوپر میں بات کریں گے۔ ان کی بیسس کے اوپر آپ کے سامنے ایک پکچر میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال ایک موقع ہے، ایک بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو انفارم کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ انٹائرلی آن گلگت بلتستان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دو پارٹیز جو ہے وہ زیادہ سیریس نظر آ رہی ہے، جس سے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور الیکشن کیمپین کی بات کریں کہ 2 دن پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، وہاں پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں اور خاصا اچھا کراؤڈ انہوں نے پل کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے اور کچھ وعدے کیے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ اور جہاں تک وعدوں کی بات ہے تو انہوں نے ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی ایک دہائی دی ہے، ایک اعلان کیا ہے۔ وہاں پہ اگر ان کی پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ایکسپینڈ کریں گے، پہلے تو ایئرپورٹ کو، اور اس کے بعد جو ان کا دوسرا فوکس ہوگا کینسر ہاسپٹل کو ایکسپینڈ کریں گے، روڈ اور انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس بات کے اوپر انہوں نے زیادہ فوکس کیا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو بلا سود قرضے فراہم کرے گی۔ یوتھ جو ہے وہ چاہے ان کے دکان بنائیں، چاہے اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے، وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے جو سپرمو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی کراؤڈ پلر ہیں، اور انہوں نے کل ایک بہت بڑے ایک جلسے سے خطاب کیا، اور ان کی جو ترجیحات میں تھا سب سے پہلے ایفیکٹیز شامل تھے، جو پاکستان کی گورنمنٹ ایک ڈیم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، دی امیر بھاشا ڈیم۔ ان کے جو ایفیکٹیز ہیں ان کے اوپر انٹائرلی انہوں نے فوکس کیا، اور وہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے وہاں پہ تو سب سے پہلے وہ ان کا جو ایشو ہے ان کی ری سیٹلمنٹ کا، وہ اس کو سالو کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے امپلائمنٹ کے اوپر زور دیا کہ یوتھ کو امپلائمنٹ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پچھلی جو گورنمنٹس ہے وہ کچھ خاطر خواہ وہ نہیں کر سکی، کام نہیں کر سکی، لیکن اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی ترجیحات میں جو چیزیں شامل تھی ان میں جو پریورٹی تھی امپلائمنٹ تھی۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ایک دفعہ پھر انہوں نے لگایا، ریپیٹ کیا، اپنے نانا کو یاد کیا، اپنی والدہ کو یاد کیا، اور کوشش کی جو کہ کافی حد تک مجھے کامیاب دکھائی دیتی ہے، اپنی فیملی کے نام کے اوپر ووٹ لینے کی کوشش کی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کا جو ووٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کی فیملیز کی بڑی قربانیاں تھیں۔ انہوں نے ذکر کیا، ایک اور ہی پیرا میں ذکر کیا، انہوں نے نانا کی اس کی پھانسی کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ کی شہادت کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ ہم نے کبھی ان کے اوپر کوسچن ریز نہیں کیے، ہم آگے بڑھے ہیں۔ اینی وے ان کا کنٹیکسٹ جو تھا اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے جو آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں 2 بڑی پارٹیز جو ہے وہ اقتدار میں ہے۔ اسلام آباد میں اقتدار میں بیٹھی ہوئی 2 بڑی پارٹی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب پی ایم ایل نون سے تعلق رکھتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں اس وقت، اور ان کے ساتھ جو ایک چیف سپورٹر کے طور پر موجود ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب ذرا آپ اس پیراہے میں ان کو دیکھیں، اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، تو یہ 2 پارٹی جو ہیں اس وقت بھی ایک بڑی پوزیشن میں ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ امپلائمنٹ کا ایشو ہے، روڈز اینڈ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، کینسر ہاسپٹل کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، یا آپ نے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تو میرا خیال میں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ انیشیٹو لے سکتے تھے، کیونکہ یہ وفاق میں ہے، اور اگر پروونشل گورنمنٹ کے اوپر فنڈز نہیں ہیں یا وہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہی تو میرے خیال ہے وفاق مداخلت کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، وہ کافی حد تک کام کر سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی ہسٹری کی 2 بڑی جماعتیں ہم سنتے آئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں بڑا رول رہا ہے،
پاکستان تحریک انصاف نے کچھ حد تک ان کو ڈنڈ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کا اگر سیناریو ہم دیکھیں تو اس وقت بھی دو بڑی پارٹیز وہاں پر الیکشن میں موجود ہیں۔ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ہی تقدیر بدل سکتے ہیں گلگت بلتستان کی، اور اگر ان کی گورنمنٹس وہاں پہ آتی ہیں تو جو وعدے کر رہے ہیں، جو پیچھے بھی ان کی گورنمنٹس رہی ہیں، کیا ان کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کریں گے یا نہیں؟ ان امپلائمنٹ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے، صرف گلگت بلتستان میں نہیں، پورے پاکستان میں۔ اس وقت جو پاکستان کی اگر ان امپلائمنٹ کی ریشو دیکھی جائے تو میرے خیال میں وہ کہیں زیادہ ہے آج سے 20 یا 30 سال پہلے کی نسبت۔ ان امپلائمنٹ بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، انفلیشن بڑی ہے، اور اقتدار میں یہی بڑی پارٹیز رہی ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک جو ہیں۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کی تقدیر بدلیں گے، تو ہم تھوڑا سا سندھ کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا وہاں پہ جو ان کی پارٹی ہے اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے، they have been ruling across Sindh for decades، تو کیا وہاں پر ان کی تقدیر بدلی ہے؟ کیا وہااں پہ امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے؟ روڈز اینڈ انفراسٹرکچر کیسے ہیں؟ سندھ کے ڈاکوں کا ہم جانتے ہیں، اور کراچی کا جو تاجر ہے وہ دہائیاں دے رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ساری صورتحال وہاں پر سامنے ہے۔ سندھ کے ہاسپٹلز کی تاریخ ہم جانتے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے۔ صبح چند ایک ہسپتالوں کو چھوڑ کے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو ایون کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں اکراس دا سندھ، تو ان کی صورتحال کیا ہے، ان کی خبریں ہمارے تک آتی رہتی ہیں، تو ان کے بیس کے اوپر ہم بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں، تو وہ کیا گل وہاں پہ کھلا سکتے ہیں، کیا یہ وعدے پورے کر سکتے ہیں؟ یہی وعدے یہ سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ تو انفراسٹرکچر کی بات کی، اپنی الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے، جیسے وہ ایئرپورٹ سے اترے تو انہوں نے لازمی طور پہ کچھ چیزیں نوٹ کی ہوں گی۔ بائی روڈ وہاں پہ گئے گلگت بلتستان میں، اور انہوں نے کچھ جلسے کیے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک تعداد تھی، تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ان کے دور میں کہاں تک گیا تھا اور اس وقت صورتحال کیا ہے۔ لیکن کیا پنجاب میں جو ان کی گورنمنٹ کافی عرصے سے رہی ہے، اور اس وقت بھی وہ دے آر ان دا پاور، دے آر ناٹ اونلی ان لاہور بٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹائر پنجاب، جس میں ساؤتھ پنجاب ہے، جس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جو سندھ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ کیا وہاں پہ ان لوگوں نے تقدیر بدلی ہے؟ جہاں تک روڈ انفراسٹرکچر کی بات ہے تو پنجاب کی حد تک لاہور بڑے جو شہر ہیں وہاں کافی حد تک ترقی ہوئی ہے، لیکن ساؤتھ پنجاب کو دیکھیں تو لاہور میں جو جس طریقے سے ترقی ہوئی، کیا اس کا جو اس کی طرح کی ایکسپینشن انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں کی؟ کیا انہوں نے جو ٹرائبل بیلٹ لگتا ہے، فار ایگزامپل لیٹس ڈسکس ڈی جی خان ڈویژن، کیا وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ لیا میں آپ کو نظر آتی ہے؟ میاں والی میں آپ کو نظر آتی ہے؟ تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ بڑے اچھے طریقے سے ان کے موڈ کا، ان کی وفاداریوں کا، ان کے کام کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات کر لیتے ہیں، گلگت بلتستان کے باشعور جو ہیں ووٹرز ہیں عوام کی، تو اگر ان دا پاسٹ اگر ان کا موڈ دیکھا جائے تو یہی دو بڑی پارٹیز تھیں جن کو انہوں نے کافی حد تک مواقع دیے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کہاں تک یہ لوگ تقدیر بدل سکے ہیں۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کی بات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اتنا بڑا میگا پروجیکٹ، دنیا کی تاریخ کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک جو بڑا پروجیکٹ ہے، ون بیلٹ اینڈ ون روڈ کا، تو پاکستان میں سے وہ گزرتا ہے، وہ اور گلگت بلتستان ریجن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ کیا یہ سی پیک گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی فائدہ دے سکا ہے؟ کیا یہ دے پائے گا؟ کیا وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کی کوششیں نظر آئی ہیں؟ کیا کوئی بڑا کوئی میگا پروجیکٹ وہاں پہ ایسا ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے عوام بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہے، گہما گہمی الیکشنز کی، اور اس وقت گلگت بلتستان میں دو بڑی پارٹی کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ ابھی تک تیسری کوئی بھی قوت ہمیں نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر خاص طور پر، لیکن پاکستان کے ووٹرز کا ایک مزاج ہے
وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایٹ 11th اور کہ کون سی پارٹیز کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس نے بڑا رول پلے کیا. کیا آنے والا الیکشن گلگت بلتستان کی تقدیر بدل پائے گا؟ کیا وعدے جو ہیں پورے کریں گے یہ جو پارٹیز ہیں؟ یہ ایک ایسا کوشچن مارک ہے. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر پنجاب کی تاریخ دیکھ لیجیے. سندھ کے اندر جو ترقی کی داستانیں ہیں پچھلے 30-40 سالوں سے، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گلگت بلتستان کے ساتھ جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس وقت ان دو بڑی پارٹیز کی جانب، کون سی پارٹیز کیا کر سکتی ہے. کسپر کلاس کو اجازت دیجیے. والسلام.